Waiting for the participants. حمزہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میڈم آ رہی ہے. گڈ. اچھا یہ پتہ نہیں ان کو کیا ایشو ہو رہا ہے کہ کنیکٹ نہیں ہو رہا, ایرر آ رہا ہے. پتہ نہیں میڈم, ابھی مجھے بھی ہو رہا تھا لیکن مجھے بھی اس دفعہ ہوا تھا کنیکٹ ہوا. ایرر. اس کا یہ ہے کہ رپورٹ پرابلم پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ ایک آپشن ہے, پھر جب رپورٹ پرابلم اوپن ہوگی سینڈ کریں, دوبارہ سے جب کرتے ہیں تو وہ اوکے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میڈم, میرا تو ابھی کنیکٹ ہوا ہے, داور کو بھی ایسا کہتا ہے. ہاں داور کا ہو گیا, داور بھی کنیکٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے خیال سے کن کا نہیں ہے, میں گروپ چیک کرتی ہوں. نہیں داور کا تھا, ہاں جی داور کا تھا, ہو گیا ان کا بھی. کیسے ہیں داور؟ اب ابو بکر کا تھا لیکن نہیں, حمزہ اور چلے بس ابو بکر تو میرے خیال سے چلے گئے. داور اینڈ حمزہ آج آپ دو ہی ہیں, اور جی 2 مارکس جو ہیں وہ آج کی کلاس کے لیے میں آپ کے پیپر میں ایکسٹرا ایڈ کروں گی. اوکے میم. اوکے جی, سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے پوسٹ ماڈرن فیمنزم. جس طرح ہم نے فیمنزم کو پڑھا نا کہ فیمنزم کیا ہے, اس میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. اب بیسیکلی ایک ہمارا ہے نا جینڈر اسٹڈیز, ہم بیسیکلی کیا, ایک ہمارا فوکس ہے جینڈر اسٹڈیز, ایک ہمارا فوکس ہوتا ہے فیمنزم, تھرڈ ہمارا فوکس ہے میننزم. اب 3 کرائٹیریا آ گئے ہیں فیلڈ میں. جینڈر اسٹڈیز میں کیا ہوتا ہے, جینڈر اسٹڈیز میں ہم اورال میل اینڈ فیمیل اور تھرڈ جینڈر کی رائٹس, ایکویلٹی اور ان ایکویلٹی, جسٹس اور انجسٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا جینڈر ہے, لیکن جینڈر اسٹڈیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ کن کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے, کس کو بہت زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے, کس کو کم مل رہا ہے, کس کو کتنا ملنا چاہیے. یہ سارا جینڈر اسٹڈیز میں ہم کور کرتے ہیں. فیمنزم میں ہم کیا کرتے ہیں, فیمنزم میں جسٹ ہم عورت کے حق کے لیے بات کرتے ہیں, عورت کی فریڈم کے لیے فائٹ کرتے ہیں. اس میں ہم میل کی جو رائٹس ہیں یا میل کی جو فریڈم ہے یا میل کی جو ڈیوٹیز ہیں, ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں. ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے, اس کو فوکس آف اٹینشن ہی نہیں دیتے, کیونکہ نیم جو ہے وہ ہے ہی فیمنزم, عورتوں سے ریلیٹڈ. پھر یہی جو فیمنزم ہے, اسی کے بیسس پہ جو میل ممبرز ہیں سوسائٹی کے, انہوں نے کیا کیا کہ فیمنزم کے ساتھ انہوں نے میننزم انٹروڈیوس کروایا. میننزم میں سارا مردوں کے حقوق کی بات ہے, مردوں کی رائٹس کی بات ہے, مردوں کے ساتھ جسٹس کی بات ہے. کلیئر؟ تو یہ ہو گیا آپ کا جینڈر اسٹڈیز, فیمنزم اور میننزم. اس میں کنفیوژن نہیں لانا آپ نے. جینڈر اسٹڈیز ایز دا نیمز انڈیکیٹ, وی ٹاکڈ اباؤٹ بوتھ جینڈر, either male or either female, and to some extent we can include a third gender which is hermaphrodite, gays. اور جینڈر اسٹڈیز میں یہ تھرڈ جینڈر کے علاوہ بھی, سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی میڈم سن رہے ہیں.
جینڈر اسٹڈیز میں تھرڈ جینڈر کے علاوہ بھی جو جینڈر اسٹڈیز کور کرتا ہے وہ LGBTQI+ کمیونٹی کو، جو ڈفرینٹ سیکشل پریفرنسز رکھتے ہیں نا. جینڈر اسٹڈیز اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، ان کی پروموشن کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. اگر ہم پاکستان کے اکارڈنگ دیکھیں نا تو پاکستان میں کچھ وقت پہلے USA امریکہ کی طرف سے ایک اسلام آباد میں ایک جو ہے ہومو سیکشول کے فیور میں ایک ریلی وہ کیا تھا، تو اس پہ ایک بڑا ہنگامہ مچ گیا تھا. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہ بے حیائی اور فحاشی بند کرو، اس طرح کرو اس طرح کرو. تو پروموشن کی تو وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، لیکن اب ڈپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے پک کرتے ہیں، ادھر ان پازیٹیو ادھر ان نیگیٹو. لیکن پھر ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. اسلام سے زیادہ پھر اگر ہم اپنے KPK کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پختون کلچر ہمیں کیا کہتا ہے. تو کبھی کبھی جو کچھ ہماری باؤنڈریز ہوتی ہیں بچے، وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہوتی ہیں. وہ باؤنڈریز ہمیں بہت زیادہ کنجسٹڈ لگتی ہے، بہت زیادہ ہمیں ٹائٹ لگتی ہیں، لیکن وہی کنجسٹڈ باؤنڈری جو ہے وہ ہماری سیفٹی کرتی ہے. ایسا ہے. جی بالکل میڈم ایسا ہی ہے. کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میڈم آپ کیا شیئر کریں؟ دیکھیے میڈم ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ ہاں یہ جو فریڈم ابھی مل رہا ہے نا میڈم، تو ابھی تو لڑکے تو ایسا نہیں سوچتے جو ہماری فیمنزم والی کمیونٹی ہے کہ اس میں کیا ہوگا، لیکن وہ اپنے فریڈم کے بارے میں سوچ رہے تھے. لیکن میرے خیال سے فیوچر کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے میڈم. تو بالکل. یہ مسئلہ کیسا بند ہو جائے گا میڈم؟ سوری یہ مسئلہ جی میڈم یہ کیسے ختم ہوگا؟ یہ مسئلے جو ہے نا، اب یہ مسئلہ جو سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ آج کل کا تو نہیں ہے نا، یہ تو پہلے سے تھا لیکن اب یہاں تک پہنچ گیا ہے. یہ مسئلہ جی پہنچ میڈم. گیا ہے، یہ مسئلہ آ گیا ہے. اس مسئلے کا سلوشن صرف ایک ہی ہے. ایک ایسی چیز نا جس سے ہمیں لوگ منع کرتے ہیں. اب بچہ ہے نا، بچوں کو کہو نا کہ اس سوئچ بورڈ کے پاس نہیں جانا، وہ بچہ جائے گا، پھر بھی جس سے منع کیا نا اسی سوئچ بورڈ کے پاس جائے گا اور اسی میں انگلی گھسائے گا. جی میڈم. لیکن ہم نے بچوں کو نہیں کہا کہ مت جاؤ، تو بچے کا دھیان نہیں ہے اس طرف. اب جی ہمارا جو ایریا تھا، ہمارا ان چیزوں کی طرف اگر دھیان تھا بھی، سوچ تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ سپریس تھی، اس کو ہم نے دبایا ہوا تھا. جی میڈم. وہ ہم نے دبایا ہوا تھا. اب جب ماڈرنائزیشن آ گئی، اب سیکنڈ نیم جو ہم ماڈرنائزیشن کو لیبل کر سکتے وہ بے حیائی ہے نا. جی بالکل. لڑکی ہے، جتنا چھوٹا کپڑا پہنے گی، جتنا اس کا جو فزیکل باڈی اپیرنس ہے وہ پرومیننٹ ہوگا، وہ خوبصورت ہوگی. لڑکے جی ہیں، میڈم. اچھا آج کل تو لڑکوں کی ڈریسنگ بھی ٹائٹ ہو گئی ہے، اسکینی پینٹس آ گئے ہیں، مسل شسل بن گئے ہیں، یہ اسپائکس وائکس آ گئے ہیں، فزیک پرومیننٹ ہو گیا، اٹریکشن آ گئی نا. اب جو اس جی طرح کی میڈم بالکل. ڈریسنگ کرتے ہیں، ہم ڈریسنگ سے امپریس ہوتے ہیں نا جی بالکل کہ بالکل. بڑا اسٹائلش ہے، بڑا ماڈرن ہے. اب وہ ماڈرنائزیشن کیا ہے؟ وہ ماڈرنائزیشن تو ہمیں اسلام سے دور لے کے جا رہی ہے. اسلام نے کبھی نہیں کہا ایسا کپڑا پہنو کہ جس میں آپ کا جو فزیکل ہے وہ سارا کور ہو جائے. یہ تو تھوڑی بولے کہ ایسا کپڑا پہنو کہ جس سے آپ کا فزیکل جو فگر ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے. جی میڈم. میڈم جیسے ہمارے پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی نا ڈریسنگ پہ، ہاں تو ادھر ایک مولوی تھا پچھلے جمعے کے دن، وہ کر رہا تھا وہ بات کہ ہمارے بچوں کو ایسے کپڑے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ وہ پسند نہیں کرتی. وہ نئے ماڈرنائزیشن کے کپڑوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایسے بچوں کو ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو عقل نہیں ہوتی کہ کون سا کپڑا ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کو وہ ٹھیک لگتا ہے جو پہلے سے ان کو پہنایا گیا ہو. ہاں پہلے سے پہنایا گیا. اب جہاں تک ہمارے مولوی صاحبان کی بات ہے نا،
اب ہر ایک جی کا میم. ایک اپنا ڈفرینٹ کنسیپٹ ہوتا ہے. پھر ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, ہم نے ہر ایک کی بات کو سننا ہے, سنیں ہم ہر ایک کی, لیکن اینڈ جی میم. کنکلوژن ہمارا کیا ہے, اینڈ وہ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق ہی لینا ہے نا. جی صحیح ہے. میم بالکل. اب جیسے جی میم. قرآن مجید ہمیں کہتا ہے نا, اب قرآن مجید میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یا اگر ویسٹ کو دیکھیں نا, ویسٹرن کیا کہتے ہیں, ویسٹرن کہتے ہیں کہ the most unorganized book is قرآن, the most unorganized book is قرآن. کہ مطلب قرآن کا کوئی ردم نہیں, ایک چیز یہاں سے شروع ہو جاتی ہے, پھر دوسری وہاں سے, پھر تیسری وہاں سے. تو یہ ویسٹ کا کنسیپٹ ہے, یہ میجورٹی کرسچنس کا کنسیپٹ ہے کہ سب سے زیادہ ان آرگنائزڈ بک جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اب اسی قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب عقل والے کون ہیں؟ جو سمجھتے ہیں, جو شعور رکھتے ہیں, جو سوچتے ہیں. اگر ایک لیٹ سپوز آپ یونیورسٹی آتے ہیں نا, ایک کلاس آپ کی NBC 2 میں ہوتی ہے, ایک NBD 2 میں ہوتی ہے, ایک C1 میں ہو گئی, اب پھر رہے ہیں نا, جی میم. لیکن آپ کا پرپس تو ایک ہے نا, پڑھنا. جی بالکل. اب اگر قرآن مجید میں چیزیں مختلف جگہوں پہ اسکیٹرڈ پڑی ہیں, لیکن پرپس تو ایک ہے نا, سمجھانا. اب عقل والا جی بندہ ہے وہی تو پھرے گا, وہی تو ڈھونڈے گا. اب عقل والوں کے لیے نشان, جیسے آپ نے اپنے لاسٹ جمعے کا جو ہے وہ انسیڈنٹ شیئر کیا. اب لاسٹ جمعے کو آپ نے سنا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بچوں کو بچپن میں اس طرح کپڑا پہناتے ہیں تو وہ بڑا ہو کے پھر اسی کو وہ لیتا ہے. اگر ہم دیکھیں نا, سائیکالوجی ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں پڑھی, ہاں, اس میں جی ہم میم نے پڑھا کہ ہم اپنے انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہوتے ہیں. انوائرمنٹ ہمارا کون ہے؟ ارد گرد ہے. اب ارد گرد میں کون ہے؟ ابھی آپ اور ہم یونیورسٹی آتے ہیں نا, اب ہمارے انوائرمنٹ کا میجر جو فیکٹر ہے وہ ہمارا یونیورسٹی ہے, ہمارے یونیورسٹی کے فرینڈز ہیں. میجورٹی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں داور حمزہ جو کہ یونیورسٹی میں آتے ہیں, اور یونیورسٹی میں آ کے ان کا گیٹ اپ, ان کی ڈریسنگ, سارا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. جی میم کلیئر؟ تو وہ بچپن والی بالکل. چیز نہیں تھی. بچپن والا جو ہوتا ہے وہ ڈریسنگ کا امپیکٹ نہیں ہوتا. بچپن میں جس طرح گھر والے آپ کے ساتھ بیہیویئر رکھتے ہیں نا, جس طرح گھر والے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی لیٹر لائف میں امپیکٹ ہوتا ہے. وہ آپ کی آنے والی جو زندگی ہوتی ہے, یا جو آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے, ہم کہتے ہیں نا ہماری پرسنالٹی 90% جو پارٹ ہے وہ ہماری چائلڈہڈ سے بنتا ہے, بچپن میں ہمارے ساتھ کیا جی ہوا. میم. لیکن یہ جی جو ہمارا ڈریسنگ ہے نا, اس کا ہمارے چائلڈہڈ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. ڈریسنگ کا جو ہمارا لنک ہے نا, وہ ہماری مینٹلٹی, ہمارا پیئر گروپ کے ساتھ ہے. اب آپ کے فرینڈز ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا یونیورسٹی میں کون ایسے ہیں جن کی ڈریسنگ ود پیسج آف ٹائم آپ نے نوٹس کیا کہ پہلے ایسے تھے اب ایسے ہیں. ہوں گے نا ایسے اسٹوڈنٹس؟ جی میم, جی زیادہ بالکل. تر یہ جو زیادہ خاص تر کر ایسے. باتوں سے ہوتے ہیں, گاؤں سے آتے ادھر جاتے تو یہ جینس وینس پہن لیتے ہیں, بالکل. صحیح اسٹائل. اب یہ بچپن میں انہوں نے جینس تھوڑی پہنا تھا, ہاں. اب 20 سال بالکل. یونیورسٹی میں میکسیمم ایج, چلیے منیمم ایج 22-23 سال کے تو ہوں گے نا, یا 24 سال کے تو ہوں گے نا. جی میم. جی میڈم. بالکل. اب 24 سال پہلے ہم جاتے ہیں گاؤں میں, 24 سال پہلے کا ہم چلے جاتے ہیں گاؤں میں, تو آپ امیجن کریں کہ 24 سال پہلے گاؤں میں جینس پینٹ کا بچے کے لیے کنسیپٹ تھا. کوئی نو میڈم. جانتا بھی نہیں تھا. ہاں, کوئی جانتا بھی نہیں تھا. لیکن لٹرلی وتھ پیسج آف ٹائم کیا ہوا, اویئرنیس بڑھتی گئی, اس کا انوائرمنٹ چینج ہوتا گیا. وہ اسکول, پرائمری اسکول سے سیکنڈری اسکول آ گیا, پھر انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دیا, پھر یونیورسٹی آ گیا, یونیورسٹی میں ان کا گروپ بنا, فرینڈس دیکھے, تو اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا. اب یہاں پہ جی میم.
یہ جو زیادہ تر لوگ میں ٹور وغیرہ پہ جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، وہ بھی اپنا جو گیٹ اپ ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی. انوائرمنٹ کے لڑکے ساتھ ہوں ساتھ یا کیا ہو. اب بچپن میں آپ کو کون سی چیز یاد رہیں گی؟ ایک ہوتا ہے ہمارا کانشیسنیس، ایک ہوتا ہے انکانشیسنیس. ایک میں ہم اویئر ہوتے ہیں، ایک میں ہم ان اویئر ہوتے ہیں. اب کانشیس اور انکانشیس کو جو ملاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سب کانشیسنیس. سب کانشیسنیس برج ہے، جیسے میرا اور آپ کے درمیان، میرے اور آپ کے کنیکشن کے درمیان آپ کا یونیورسٹی ہے نا، یونیورسٹی کے بیس پہ ہی میں اور آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نا. اب یہ یونیورسٹی ہمارے ایگزامپل لے لے کہ یہ یونیورسٹی ہماری سب کانشیس ہے. اب سب کانشیس جو ہے وہ ہمارا وہ میموری پارٹ ہوتا ہے جس کو نہ ہم یاد رکھ سکتے ہیں نہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں. وہی ہماری پرسنالٹی پہ افیکٹ یا امپیکٹ رکھتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بچہ یا ایک بچی، اوکے، بچپن میں وہ سیکشولی وہ ابیوز ان کا ہو گیا یا سیکشول مولسٹیشن ان کی ہو گئی، کلیئر، وہ بچہ کسی کو نہیں کہے گا، یا اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل کے وہ اس بات کو بس سیکریٹ ہی رکھیں گے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے نا. جی میم. اب شیئر نہیں کیا لیکن وہ میموری تو اس بچے کے مائنڈ میں بیٹھ گئی نا جو اس کے ساتھ ہوا ہے. وتھ پیسج آف جی ٹائم میم بالکل. ہاں وتھ پیسج آف ٹائم جو چیز ہم ریپیٹ نہیں کرتے نا. اب یاداشت کیا ہے، اس کی ایگزامپل ایسے لے لینا، اس کو ابھی میں آپ کے پوسٹ ماڈرن فیمنزم کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہوں. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ ایک شیشہ ہے نا، ایک مرر ہے، صحیح. اب صبح آ کے آپ اٹھتے ہیں، تیار شیار ہوتے ہیں تو شیشہ دیکھتے ہیں نا، مرر دیکھتے ہیں نا. جی میم بالکل دیکھتے ہیں. بالکل، یہ سب کا روٹین ہے. اب آپ وہ شیشہ جو ہے گھر میں ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ شیشہ گھر میں ایک سائڈ پہ رکھتے اور ایسی جگہ پہ رکھ دے کہ کسی کا ہاتھ ادھر تک نہ جائے، نہ اس کی صاف صفائی ہو، نہ کوئی اس کو ٹچ کرے. آپ کافی عرصہ بعد اس کو دیکھیں گے نا تو وہ شیشے پہ ایک ڈسٹ کی زبردست لیئر ہوگی کہ جس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا نا ایسے. بالکل ہو گیا میم. اب وہ ہمارا جو ڈسٹ ہو گیا وہ ہمارا سب کانشیس ہو گیا، وہ چیز ہم یاد نہیں رکھنا چاہ رہے. وہ شیشہ جو ہے وہ ہماری میموری ہو گئی. اب ہم نے تھوڑا سا بھی کپڑا یا ہاتھ شیشے پہ یوں کیا، تھوڑا سا جہاں پہ ہم نے ہاتھ رکھا تھا یا جہاں پہ ہم نے صفائی کی تھی وہ آل آف سڈن وہ اسپار کرے گا، وہ ایک دم سے فریش ہو جائے گا. جی بالکل. وہ فریش ہو گیا نا. تو جو میموری تھی وہ ختم تھوڑی ہوئی تھی. جو غلطی ہوئی تھی، جو گناہ اس بچے کے ساتھ کیا گیا تھا، جو زیادتی کی گئی تھی، وہ تو بچے کے مائنڈ میں رہ گئی نا. لیکن اب وتھ پیسج آف ٹائم وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، تو وہ جو میموری تھی اس کی میموری لائک مرر. اور جو اس کی ایج زیادہ ہو رہی ہے نا، تو ایج کی ایگزامپل ہم ڈسٹ سے لے رہے ہیں کہ بس وہ جو میموری تھی وہ فیڈ ہوتی جا رہی تھی، مدم ہوتی جاتی، کم ہوتی جا رہی تھی. تو وہ جو کم ہو رہی تھی میموری وہ سب کانشیس کا پارٹ بن گئی. اب وہ بچہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اس کی پرسنالٹی پہ تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا، جو اس کے ساتھ غلط ہوا ہے. جی میم. کل کو اس کی پرسنالٹی ڈسٹرب ہوگی، یا تو وہ ڈپریسڈ ہو گئی، یا جو اس نے سفر کیا ہے ریونج انتقام، وہ اگلے بچے کے ساتھ، اگلے کے ساتھ، اگلے کے ساتھ اس طرح کرے گا. جی میم. اوکے. اب ہمارا جی جو میم. ہے ہم اب بات کرتے ہیں نا پوسٹ ماڈرن فیمنزم. اب فیمنزم کو ہم نے پڑھا کہ عورتوں کے بارے میں بات کرتی ہے، عورتوں کے حق کے بارے میں بات کرتے. پہلے فیمنزم جو تھی وہ عورتوں کے حق کے لیے بات کرتی تھی، عورتوں کے رائٹس کے لیے بات کرتی تھی. لیکن اب فیمنزم کا کنسپٹ چینج ہو گیا ہے. اب فیمنزم عورتوں کے رائٹس کے لیے بات نہیں کرتی، اب فیمنزم عورتوں کی فریڈم کے لیے بات کرتی ہے، آزادی. ہم عورت کو سپیس دیتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں کتنا چینجز آ گیا. ہم اپنے KPK کو دیکھیں نا، پھر آپ جو گاؤں ایریا سے آتے ہیں اپنے گاؤں ایریا میں دیکھیں، کافی چینجز آ گئے ہیں نا، کافی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے نا.
جی میم کافی ایجوکیشن لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اب لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, چینجز آ رہی ہے. مطلب ہم جو ہماری زندگی ہے, جو اسلام نے ہمیں کہا ہے, ہم سلولی اس کو فالو کر رہے ہیں. سلولی, آل آف سڈن نہیں کہ ایک دم سے ہم کہیں کہ نہیں جی بس عورت کی تعلیم شروع ہو گئی. نہیں تھا یہ سسٹم پہلے. بہت ہی کم ایسے اسکول تھے کہ جس میں بچوں کی تعلیم ہوتی تھی, لڑکیوں کی. بہت ہی کم ایسے کالجز تھے. اب پشاور کا سب سے پرانا کالج فرنٹیئر کالج, ایک ہی کالج تھا. یہ چارسدہ میں نہیں تھے, مردان میں نہیں تھے, پبی میں نہیں تھے, نوخار میں نہیں تھے, اٹک میں نہیں تھے. نہیں تھے نا, کوئی کالج والج نہیں تھا. بس یہ ایک تھا, وہ بھی برٹش دور سے تھا, وہ بھی برٹش لوگوں نے بنایا. تو ایک تھا. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ سے پشاور میں تو چھوڑے نا ہزاروں ہو گئے ہیں. چارسدہ میں اپنے ہیں, نوخار میں اپنے ہیں, مردان میں اپنے ہیں, ٹل میں اپنے ہیں, ہر ایک جگہ پہ اپنے اپنے ہیں. اس طرح ہے نا. جی میم وہ بالکل, اس جی بہت سے میم ڈگری کالج بن گئے. ڈگری کالج بن گئے. جی وہ اس لیے ہے کہ عورتوں کے حقوق کی بات تھی. حقوق کے لیے گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا, حقوق کے لیے پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں بات ہوئی. لیکن اب عورت حق اگر نہیں مانگتی, عورت آزادی مانگتی ہے تو کیا دیں گے؟ نہیں, وہ فریڈم تو وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جو ہے وہ تو نہیں دیں گے. وہ نہیں دیں گے. لیکن لڑکی نے کہا, بچی نے کہا, بہن نے کہا, کزن نے کہا کہ اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, پڑھنا ہے, پھر ہم ایگری ہو سکتے ہیں. ہم ایگری ہوتے بھی ہیں. لیکن کہا بالکل نہیں, جی. بس مجھے فریڈم دو, بس میں یونیورسٹی کالج جا رہی ہوں, بس میری اپنی لائف ہے. چھوڑیں گے؟ نہیں میڈم, ایسا تو نہیں چھوڑیں نہیں گے. میم. نہیں چھوڑیں گے. یہ اب دیکھیں نا, یہ ہماری جو ہے لانگ ٹرم کے لیے کانسپیرنسی ہے, یہ ہمارے لیے ایک سازش ہے. جتنا ہم میں ڈیولپمنٹ آ گیا ہے نا, اب وہ ڈیولپمنٹ سلولی یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم پھر اپنے بہن بیٹی کو باہر نہیں بھجوائیں گے, بہن بیٹی کو یونیورسٹی اسکول کے لیے بند کر دیں گے. جس طرح ایک صدی میں ہم نے اتنا امپرومنٹ کیا کہ عورت کے لیے اسکول کالج بنائے گئے, اب پھر ایک 1.5 صدی میں یہی ہوگا کہ وہ اسکول کالج ہم پھر سے بند کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو ویسٹرن ہے وہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں سب سے زیادہ کام جو ہوتا ہے, سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے, وہ ہمارے علماء کرام کا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جاتے ہیں, ادھر ان پازیٹیو ادھر ان نیگیٹو. ہمارے مولوی صاحبان ہمیں جو کہتے ہیں ہم وہی مانتے ہیں. جی میڈم. ہم اف نہیں کرتے. ہم نے کہا بس مولوی نے کہہ دیا یہی بات صحیح ہے, وہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا, ڈاؤٹ نہیں ہوتا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ اسلام کی آپ ریزننگ کرو نا, اشرف المخلوقات و عقل شعور اللہ نے دیا ہے, ریزننگ کرو. ریزننگ کا مطلب نہیں کہ مولوی کا گلا پکڑو یا اس کو مار دو, نہیں. پوچھو یار یہ بات اس طرح ہے تو کیسے اس طرح ہے, حوالہ دو, کتاب کا نام دو, آتھر کا نام دو, کس نے کہا تھا, کس امام نے کہا تھا. مالک نے کہا تھا, امام شافی نے کہا تھا, امام حنبل نے کہا تھا, امام احمد نے کہا تھا, کنہوں نے کہا تھا. وہ پھر اگر آپ کو حوالے دیتے ہیں, وہ آپ کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں تو صحیح ہے. لیکن حوالہ نہیں ہے, سمجھائے کچھ نہیں کیا, اور بس جی خطبہ ہو گیا, ہم نے سن لیا, اور ہم بھی لکیر کے فقیر اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. پوسٹ جی ماڈرن میڈم. فیمنزم کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. یہ پوسٹ ماڈرن فیمنزم ہمارا, اگر ہم اپنے کی کے اکارڈنگ دیکھیں, یہ وہ دور تھا جب عورت کے پاس کچھ نہیں تھا, جب عورت جو تھی وہ ملٹیپلائی وتھ زیرو تھی. جیسے عرب کا ٹائم تھا نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا جو دور تھا, لوگ کیسے جاہل تھے, بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ, میڈم زندہ دفنا دے. زندہ دفنا دیتے تھے, اور ان کو کوئی ایفیکٹ ہی نہیں ہوتا تھا, وہ خفا ہی نہیں ہوتے تھے. اتنا ان کے جو دل ہے وہ سخت ہو گئے. اب دل سخت ہو گیا, اب دل کا سخت ہونا کیا, قرآن مجید میں ارشاد ہے نا, سیاہ قلوب, کالا دل, سخت دل, پتھر دل, اسٹون ہارٹڈ. اب جن کا دل سخت ہو گیا
پہلے کیا ہے، حقوق اللہ ہے یا پہلے حقوق العباد ہیں؟ حقوق العباد حقوق العباد میں پہلے حقوق العباد ہیں. اب حقوق العباد کن کے ساتھ ہم کریں گے؟ انسان کے ساتھ کریں گے نا. جی میڈم بالکل. اب دل سخت ہو گیا، بچے کو دفنا دیا، زندہ دفنا دیا، سانس لیتے ایک بچے کو زندہ دفنا دیا، اس کو کوئی بھی معمولی سا بھی فرق نہیں پڑا، تو کیا وہ حقوق العباد پوری کر رہا ہے؟ نہیں میڈم. وہ حقوق العباد ہی پوری نہیں کر رہا. ایک تو کرائٹیریا زیرو ہو گیا. پہلے حقوق العباد ہے پھر حقوق اللہ ہے. اب اللہ فرماتے ہیں میں تب تک معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے جس نے اگلے کے ساتھ زیادتی کی ہے. جی میڈم. اب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرا بس نہیں چلتا کسی پہ. میجورٹی ہم کیا کہتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی پوچھے، اس جہان میں نہیں تو اس جہان میں. ہم نے معاملہ سپورٹ کر دیا، مطلب ہم نے اس بندے کو شٹ اپ کال دی کہ میں نے معافی نہیں دی، میں نے معاف نہیں کیا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. وہ جی ہمارا میڈم. جی فینومینا ہی یہی تھا، وہ ہمارا فینومینا ہی یہی تھا کہ اچھا کریں گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کریں گے برا ملے گا. لیکن میں نے اچھائی کی، اچھائی کے بدلے مجھے برائی ملی، تو میرا انصاف کرنے والا میرا رب ہے. میں آپ جی سے اگلے سے انصاف نہیں چاہ رہے. اب عورت کے ساتھ اتنا ناحق ہوا ہے، عورت کے ساتھ اتنا انجسٹس ہوا ہے. اب قرآن جب آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، تو یہ فیمینزم، پوسٹ ماڈرن فیمینزم یا مارکسٹ فیمینزم یا میننزم یا جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو آلریڈی قرآن میں بس ایکسپلین کر دیا گیا ہمیں. سورہ نساء دیکھیں نا، عورتوں کے حقوق کے لیے ہے. حقوق کے ساتھ عورت کے فرائض، فرض کیا ہے اور اس کا حق کیا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ اسٹوڈنٹس ہیں نا، ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس ہیں نا آپ. جی میں آپ کا رول کیا ہے؟ رول آپ کا ہے اسٹڈی ورک ہارڈ کرنا، اپنے گول کی طرف موو کرنا، موٹیویٹڈ رہنا، ایمبیشیس رہنا، یہ آپ کا رول ہے نا. جی لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ صرف یونیورسٹی آتے ہیں، چاٹ کھانے آتے ہیں، چائے پینے آتے ہیں، گپ شپ کے لیے آتے ہیں، چٹ چیٹ کے لیے آتے ہیں، تو کیا آپ اپنا رول فلفل کر رہے ہیں؟ نو میں نہیں نا. آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ. وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. وقت کسی کا انتظار تھوڑی کرتا ہے کہ ثنا نے نہیں پڑھا، داور نے نہیں پڑھا، حمزہ نے نہیں پڑھا، ہاں اور جی میں رک جاؤں، یہ لوگ پڑھ لیں، تیار ہو جائیں، پھر ساتھ چلتے ہیں. ایسا ہوگا؟ نو میں ہوگا کیا؟ ہم اور آپ پیچھے رہ نو. گئے، اگلا موو کر گیا. اب میرے رول کے ساتھ، میرے رائٹ کے ساتھ مجھے رول بھی دیا ہے، حق کے ساتھ مجھے فرض بھی دیا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسٹیٹس انسان جی کا اشرف المخلوقات. رول اس کا کیا ہے؟ ٹو پرفارم obligatory ڈیوٹیز جو اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اینڈ ٹو سرو ہیومینٹی، اور انسانیت کی خدمت کریں. انسانیت کی خدمت کیا ہے؟ حقوق العباد ہو گیا نا. جی میں جی میں لیکن میں کہتی ہوں کہ میرا اسٹیٹس ہے اشرف المخلوقات، اور میرا رول جو ہے، میری ڈیوٹی ہے، میں اس کو پرفارم نہیں کروں گی، تو میرا اسٹیٹس تو پھر میرے ساتھ میچ نہیں ہوا نا. جی پھر تو شرط دباب بن گیا. ہاں شرط دباؤ بن گیا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. پھر جب ہم کہتے ہیں جیسے اب ایک ٹیچر ہے، اس کا اسٹیٹس ہو گیا ٹیچر، اس کا رول کیا ہو گیا؟ بچوں کو پڑھانا، بچوں کو سمجھانا، بچوں کو تعلیم دینا. لیکن وہ نہ بچوں کو سمجھا پا رہی ہے، نہ پڑھا پا رہی ہے، نہ تعلیم دے پا رہی ہے، تو کیا وہ ٹیچر رہے گی پھر؟ نو میں نہیں اس میڈم. کی رسپانسبلٹیز میں کمی ہوگی. ہاں اس کی رسپانسبلٹیز میں کمی ہوگی، اس کی جو ڈیوٹی تھی اس نے وہ صحیح سے پرفارم نہیں کی، تو پھر وہ کیسی ٹیچر بن گئی؟
جیسے اسکنر کہتے ہیں, بی ایف اسکنر کہتے ہیں کہ ٹیچر کے لیے ایک چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹیچر مسٹ لرن ہاؤ ٹو ٹیچ دیئر اسٹوڈنٹس, ہاؤ ٹو ٹیچ دیئر کلاس. اب ٹیچر کو صرف یہ سیکھنا ہے کہ اس نے پڑھانا کیسے ہے. وہ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ اسلام نے بتا دی نا, عورت کی کیا ہے, مرد کی کیا ہے, ایز اے سسٹر کیا ہے, ایز اے مدر کیا ہے, ایز اے بردر کیا ہے, ایز اے ہسبینڈ کیا ہے, ایز اے کزن کیا ہے, ایز اے فرینڈ کیا ہے. ہر ایک کے لیے ہم نے اپنا الگ الگ لیول رکھا ہے نا. اس لیے جی میم. اب داور, حمزہ, یا ہمارے ساتھ تھرڈ کون ہے ابھی, فواد. اچھا, اب ہم 4 بندے ہیں. اب ہم 4 جو ہیں, ایک میں اس کا اسکرین شاٹ لوں. اچھا جی, اب ہم 4 بندے ہیں. اب ہم چاروں نے اپنے لیے ایک ڈیفرنٹ کرائٹیریا رکھا ہے. داور نے حمزہ کے لیے الگ رکھا ہوگا, حمزہ نے داور فواد کے لیے الگ رکھا ہوگا, فواد نے حمزہ و داور کے لیے الگ رکھا ہوگا, آپ تینوں نے میرے لیے الگ رکھا ہوگا, میں نے آپ تینوں کے لیے ایک الگ کرائٹیریا رکھا ہوگا. اسی طرح ہے نا. جی میم. اب جو ہم نے الگ الگ کرائٹیریا رکھے ہیں تو وہ اسی لیے رکھے ہیں کہ ہم وہ ڈیزرو کرتے ہیں, اسی کے اکارڈنگ ہمارا ایکشن ہوگا, اسی کے اکارڈنگ ہمارا ریلیشن شپ ہوگا. اسی طرح عورت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باؤنڈریز رکھی ہے, جو اسلام نے اس کے لیے باؤنڈریز رکھی ہے, وہ اس کی سیفٹی کے لیے ہے, وہ اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے. اب ایز اے ٹیچر والا رول چھوڑ کے میں جی آپ لوگ کے ساتھ کیفیٹیریا بھی جانے لگوں, میں آپ لوگ کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ جاؤں, تو کیا آپ میری ریسپیکٹ کریں گے؟ نہیں میڈم, نہیں کریں گے نا. میری بات کا افیکٹ نہیں بالکل ہوگا, نہیں. میری جو بات ہوگی, میرا جو لیکچر ہوگا, میرا جو سمجھانا ہوگا وہ نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی کلاس میں ہم کسی نہ کسی پوائنٹ پہ بات کر سکتے ہیں, ہم ہنس سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ 24/7 ہم ہنستے رہیں, 24/7 ہم کینٹین میں بیٹھے رہیں, تو وہ باؤنڈریز ختم ہو گئی. عورت کو سورہ نساء میں جس طرح اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے, پھر ہم اپنے ماڈرن ٹرم کی طرف آتے ہیں, ماڈرنائزیشن میں, پھر اسی عورت کے حقوق کو انہوں نے کرائٹیریا دیے ہیں, پوسٹ ماڈرن فیمینزم, فرسٹ ویو آف فیمینزم, سیکنڈ ویو آف فیمینزم, تھرڈ ویو آف فیمینزم, ماڈرن ویو آف فیمینزم. تو یہ کیٹیگرائزیشن اب ہمارے ماڈرن ورلڈ کے بیس پہ ہیں. اوکے, بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا؟ جی میڈم. جی Okay. Postmodern feminism is a mix of post-structuralism, postmodernism, and French feminism. The goal of postmodern feminism is to destabilize the patriarchal norms entrenched in society that have led to gender inequality. Postmodern feminism seeks to accomplish this goal through rejecting essentialism, philosophy, and universal truth in favor of embracing the differences that exist amongst women to demonstrate that not all women are the same. These ideologies are rejected by postmodern feminism because they believe if a universal truth is applied to all women of a society, it minimizes individual experiences. Hence, they want women to be aware of ideas displayed as the norms in a society, since it may stem from masculine notion of how women should be portrayed. اب یہاں پہ بات کی ہے پوسٹ اسٹرکچرزم. پوسٹ اسٹرکچرزم کیا ہے؟ اسٹرکچرزم جو ہے بیسیکلی ہم نے ولیم وارڈن کا پڑھا تھا. ولیم وارڈن از اے فادر آف سائیکالوجی. اب سائیکالوجی, سوشیالوجی, جینڈر اسٹڈی, اینتھروپولوجی, ہسٹری, یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا سوشل سائنسز ہے. لائک فلاور آف اے سیم برانچ, فروٹس آف اے سیم ٹری. مطلب ہے اگر ہم کہیں نا یہ سارے بہن بھائی ہیں آپس میں. تو وارڈن نے جو کہا تھا کہ ان کا جو کنسیپٹ تھا, وارڈن جو تھے فادر آف سائیکالوجی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ سائیکالوجی جو ہے اٹ از دا اسٹڈی آف کانشیسنیس. اور ان کا جو اسکول آف تھاٹ تھا, ہم نے پڑھے تھے نا 5 اسکول آف تھاٹ. اب اسکول آف تھاٹ میں انہوں نے کہا تھا
کہ ہیومن جو ہے ہیومن بیہیویئر وہ تبھی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں, وہ تبھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں جب بندہ اویئر اسٹیٹ میں ہو. اویئر اسٹیٹ کیا ہے, اس کو پتا ہو ٹائم کیا ہے, اورینٹیشن کیا ہے, کون بیٹھا ہے, کس کے ساتھ بیٹھا ہے. جی میم. اب اگر اسٹرکچرلزم کو ہم دیکھیں نا, اسٹرکچرلزم وہ ایک تھیری تھی ٹیچنر کی, ماڈرن کی. پوسٹ اسٹرکچرلزم کیا ہے؟ پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے اس نے کہا کہ انٹروسپیکشن ان کا تھا. انٹروسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس آف سیلف, ریلائزیشن آف سیلف, اپنے آپ کو پہچاننا. اسٹرکچرلزم کا بیسک کنسیپٹ یہی تھا. پوسٹ اسٹرکچرلزم کی ہم نے بات کی ہے. پوسٹ ماڈرن فیمنزم از اے مکس آف پوسٹ اسٹرکچرلزم, پوسٹ ماڈرنائزیشن اینڈ فرینچ فیمنزم. پوسٹ اسٹرکچرلزم میں انہوں نے کہا کہ صرف خود کو پہچاننا از ناٹ انف, انٹروسپیکشن از ناٹ انف, اس کے لیے آپ نے اگلے کو بھی دیکھنا ہے. اسٹرکچرلزم کا یہ تھا کہ بس آپ اپنے آپ کو پہچانیں. انہوں نے کہا نہیں, اپنے آپ کو تو پہچانے, ساتھ میں سوسائٹی کو بھی پہچانے, اپنے کلچر کو بھی پہچانے. کلچر کیا ہے انہوں نے جیسے ایکسپلین کی نا, hence they want women to be aware of ideas displaced as a norm in society since it may stem from masculine notion of how women should be portrayed. اب سوسائٹی, میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے, میرے حق اور میرے فرائض کیا ہیں, پھر یہ میں نے پہچان لیا. پوسٹ اسٹرکچرلزم نے کہا صرف یہ پہچاننا ضروری نہیں ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے حقوق فرائض کیا ہیں, اس پہ بھی آپ نے سوچنا ہے, اس کو بھی, اس کے بارے میں بھی اویئر رہنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی, آپ کا کلچر آپ کو کیسے پریزنٹ کر رہا ہے, آپ کو کیسے پروموٹ کر رہا ہے. ہماری جو کلچر ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے وہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے نا. جی میل جی ڈومینیٹنگ میم. سوسائٹی. کلچر میرا کیا ہے؟ کلچر میرا, میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں, میری سوسائٹی کیا ہے؟ پختون سوسائٹی ہے. پختون سوسائٹی ہے, پختون سوسائٹی کا اپنا کلچر ہے. کلچر ہے نا ہمارا اپنا, جی میم. بالکل. ہمارے اپنے نارمز ہیں, ہمارا اپنا ٹریڈیشن ہے. اب پختون کلچر وہ بتا رہی ہیں کہ پختون جو کلچر ہے وہ آپ کو کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بس مجھے پتا ہے کہ میرے حق کیا ہیں, میرے فرائض کیا ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی سوسائٹی آپ کو کیسے پروموٹ کر رہی ہے, آپ کو کیسے پورٹری کر رہی ہے, آپ کو کیسے پریزنٹ کر رہی ہے. سوسائٹی ہی تو وومن کو پریزنٹ کرتے ہیں, کلچر ہی تو وومن کو پریزنٹ کرتا ہے نا. جی میم. جی میڈم. پہلے پختون کلچر کا کیا تھا؟ عورت کیا تھی؟ عورت پیر کی جوتی تھی, ایسا تھا نا. جی میم. اب عورت پیر کی بالکل تھا جوتی تھی. میڈم. وہ عورت, اگر اس عورت کو پتہ بھی تھا کہ میرے کیا حقوق ہیں, میرے کیا فرائض ہیں, مجھے کیا ملنا چاہیے اور میں نے کیا کرنا ہے, لیکن وہ باؤنڈ تھی, وہ نہیں کر پا رہی تھی. وہ موٹیویشن کے لیے لائک اس کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ سکسیس کے لیے یا بیٹرمنٹ کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی تھی, اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. سو صرف پوسٹ اسٹرکچرلزم جو ہے, انٹروسپیکشن جو اسٹرکچرلزم نے کہا وہ کافی نہیں تھا. پوسٹ اسٹرکچرلزم کیا تھی؟ پوسٹ اسٹرکچرلزم انٹروسپیکشن کے اگینسٹ تھی کہ صرف خود کو پہچاننا, خود کی ریلائزیشن از ناٹ انف. You have to look around your society and you have to be vigilant what the society is portraying the woman, how the society is taking an initiative regarding women, and how women should be aware in order to motivate his or herself. Clear? Sorry. جی میم. اب اگر ہم کہتے ہیں فرینچ فیمنزم, فرینچ فیمنزم کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہے؟ نو میم. نیم فرینچ کیا؟ ہاں فرینچ کیا ہے؟ یس میم, وہاں اسٹارٹ میں جو ہے تو فیمیلس کو زیادہ رائٹ نہیں دیے جاتے تھے, میلس کو جو ہے تو سپیریئر سمجھا جاتا تھا. ہاں جی, اور پھر لاسٹ میں جب نائٹس والا سسٹم ختم ہوا تو پھر اس کے بعد چرچ نے جو ہے تو فیمیلس کو رسپیکٹ دینا اسٹارٹ کی, بٹ وہ بھی جو نن تھی ان کو اس کے بعد جو یعنی
نن کے بعد جو بھی فیمیلس تھی تو ان کو اتنی زیادہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی، پھر بھی ان کو جو ہے تو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا تھا. اگر اس ٹائپ کی فیمیل ہے تو اس کو اتنی رسپیکٹ ملے گی، اس ٹائپ کی فیمیل ہے تو اس کو اتنی رسپیکٹ ملے گی. سب کو ایکول رسپیکٹ نہیں ملتی تھی. سب کو ایکول رسپیکٹ نہیں ملتی تھی. جو نن تھے ان کو رسپیکٹ ملتی تھی. آپ نے کہا جی میم. اوکے. اینی ون یس میم. ایلس؟ نو میم، نہیں جانتے ان کے بارے میں. یہ فرینچ فیمینزم، فرینچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، فرانس، پیرس. اب پیرس جو ہے وہ فرانس کا ایک سٹی ہے نا، فرانس کی ایک سٹی ہے. فرینچ فیمینزم میں یہ فرینچ فیمینزم کی ڈویژن ہوئی. فرسٹ ویو آف فیمینزم جو کہ ورلڈ وار 1 کی ٹائم سے سٹارٹ ہوئی. سیکنڈ ویو آف فیمینزم جس وہ فرسٹ ویو میں تھوڑی سی ایڈیشن ہو گئی، تھوڑا سا اور ماڈرنائزیشن آ گیا، تھوڑا سا اور اپنے رائٹس کے لیے عورتیں اویئر ہوگی. سیکنڈ ویو بن گیا. پھر تھرڈ ویو آف فیمینزم بن گیا. پھر ابھی کا جو ہمارا چل رہا ہے ابھی کا، یہ ماڈرن فیمینزم ہو گیا. فورتھ ویو آف فیمینزم اور دا ماڈرن ویو آف فیمینزم. فرینچ فیمینزم میں جو ہے یہ 1980s میں مطلب لائک ان کا ایکٹیویزم سٹارٹ ہو گیا تھا. فرینچ فیمینزم میں عورت کی جو ہسٹری ہے، لائک عورت کچھ نہیں تھی. حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ یورپین کنٹریز میں عورت کو بڑا فریڈم حاصل ہے. یورپ میں عورت جو ہے وہ بڑی آزاد ہے، بڑی وہ انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہے. لیکن اگر آپ وکٹورین ایریا کو دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں تھا. عورت بڑا سفر ہو رہی تھی. پولیٹیکل ان کا کوئی کیریئر نہیں